واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے میں اور آپ آج بھائی محمد رفاقت پٹواری صاحب ان کی والدہ محترمہ کی اصالِ ثواب کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی چھوٹے بڑے احباب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کریم ہر ایک پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے اور ان کی قبروں کو نور علی نور بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ آپ اگر توجہ فرمائیں گے تو بات آپ کے ذہن میں آسانی سے اتر جائے گی، لیکن اگر آپ ادھر ادھر جھانکتے رہے تو پھر یہ باتیں دیواروں کی نظر ہو جائیں گی۔ تو دیواروں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے، انسانوں کو حاجت ہے۔ تو توجہ فرمائیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ کا آپ سے پوچھا جائے، عبادی میرے بندوں کی طرف سے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو آپ میرے بارے میں بتا دیجئے، قریب کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے؟ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں یا جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ رب کہاں ہے؟ تو رب تعالیٰ نے اس کا جواب اپنے پیارے حبیب کو سکھلایا کہ اے میرے پیارے حبیب، جب یہ لوگ آپ سے میری ذات کے بارے میں سوال کریں تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ جس رب کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرتے ہو وہ رب بالکل ان کے بالکل قریب ہے، ان کے پاس ہے۔ کیسے محسوس ہوگا؟ رب کو محسوس کرنے کا طریقہ بھی رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ مجھ سے مانگیں گے، جب کوئی دعا کرنے والا، جب کوئی مانگنے والا، جب کوئی ہاتھ اٹھانے والا، جب کوئی گڑ گڑانے والا مجھ سے مانگے گا، مجھ سے دعا کرے گا تو وہ مجھے اپنے قریب پائے گا، اس انداز سے کہ میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اسے قبول بھی کرتا ہوں۔ تو رب کو محسوس کرنے کا طریقہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ایک یہ ہے کہ اس کی بارگاہ سے مانگا جائے، اس کی بارگاہ سے دعا کے ذریعے اپنا تعلق جوڑا جائے۔ اب دعا کا تعلق نہ تو صرف زندہ لوگوں کے ساتھ ہے بلکہ فوت شدگان کے ساتھ بھی ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ رب کو محسوس کرنے کا طریقہ اس سے مانگنا ہے، اس سے دعا کرنا ہے، تو پھر وہ تخصیص باقی نہیں رہتی جس میں یہ تخصیص کی جاتی ہے کہ زندہ لوگوں کے لیے مانگا جائے تو مردوں کے لیے نہ مانگا جائے۔ نہیں، جس طریقے سے زندوں کے لیے مانگا جاتا ہے اسی طریقے سے مردوں کے لیے دعا کرنا، یہ بھی شرع شریف کی ایک بہت بڑی ہمارے لیے کوشش ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے مردوں کے لیے مانگنا ہے۔ اپنے مردوں کے لیے دعا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے طبرانی شریف کی حدیث پاک سے سمجھتے ہیں، اور اس آیت پاک کی تفسیر میں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نبی محتشم سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امتی امت مرحومت، میری امت امت مرحومہ ہے۔ جب یہ قبر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے گناہوں سے اس کی کمر ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، گناہوں کی گٹھڑیاں اس کے سر پہ ہوتی ہیں۔ جب یہ قبر میں داخل ہوتی ہے تو گناہگار ہوتی ہے، سیاہکار ہوتی ہے، لیکن جب یہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھائی جائے گی، میرے دوستوں میں آپ سے مخاطب ہوں، توجہ کیجیے، حضرات آ رہے ہیں ان کو ویلکم کرتے جائیں اور یہ بیٹھ کر چلے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امتی امت مرحومت، میری امت امت مرحومہ ہے۔ جب یہ قبر میں داخل ہوتی ہے گناہگار ہوتی ہے، سیاہکار ہوتی ہے، ان کے سروں پہ بے شمار گناہوں کے بھار اور گٹھڑیاں ہوتی ہیں۔ کریم آقا فرماتے ہیں جب قیامت کے دن یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے سروں پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا،
یہ ان کے سروں پہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ وجہ کیا ہے؟ جب یہ قبروں میں داخل ہوتی ہے گناہگار ہوتے ہیں، جب یہ قبروں میں جاتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں جب یہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ آخر وہ وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو وہ وجہ وہی ہے جو رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے کہ مجھ سے مانگو۔ جب مومنین اپنے ان فوت شدگان کے لیے استغفار کرتے، کریم آقا فرماتے ہیں بِإِسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ، ان کی بخشش کا ذریعہ صرف ایک عمل بنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ اس دنیا سے چلے گئے تھے تو ان کے پیچھے جو مومنین تھے ان کے لیے استغفار کی دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے لیے رب سے مانگا کرتے تھے، ان کے لیے رب سے بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن ہوگا، مشکات کی حدیث پاک، ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کو نیکیاں دکھائی جائیں گی، وہ نیکیاں پہاڑ کی مانند ہوگی، جبال کی مانند ہوگی، وہ اپنے گردن کو اوپر، نظر کو اوپر لے کر چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا، لیکن وہ نیکیاں ختم نہیں ہوں گی، اس کی نظر جھک جائے گی۔ پوچھے گا باری تعالیٰ یہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں ہوا؟ میں تو گناہگار تھا، سیاہکار تھا، تیرا نافرمان تھا، ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، لیکن یہ نیکیاں کس کی ہیں؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ نیکیاں تیری ہیں۔ وہ اعتراف کرے گا کہ میں تو گناہگار تھا، میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی، تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہاں اے بندے تو گناہگار تھا، تو سیاہکار تھا، تو بدکردار